رمضان المبارک بہت ہی عظمت و شان والا مہینہ ہے۔ اس کی ہر گھڑی رحمت، برکت اور مغفرت سے بھرپور ہے۔ اس مبارک مہینے میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہوں کی معافی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرے کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین موقع عطا کرتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت مہینے کو زیادہ سے زیادہ عبادات میں گزاریں، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، ذکر و اذکار اور درود پاک کا اہتمام کریں، نوافل، تہجد اور صدقہ و خیرات کی کثرت کریں، اسلام کی تعلیمات سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کریں۔ اس ویڈیو میں ماہ رمضان المبارک کی پہلی چاند رات کو اور ابتدائی چند ایام میں پڑھنے کے لیے چند اہم اوراد و وظائف بیان کیے جائیں گے، تو توجہ کے ساتھ میں مکمل ویڈیو ملاحظہ کریں۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے گا، تو انشاءاللہ تعالی مناسب وقت پر آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں، ہر مہینے میں کچھ خاص تاریخیں ہوتی ہیں اور ان تاریخوں میں بھی مخصوص اوقات میں عبادت کی خاص فضیلت ہوتی ہے، جیسے عید الاضحیٰ کے ایام میں حج کی ادائیگی، اور ماہ محرم الحرام کی 10ویں کو یوم عاشوراء، شعبان المعظم کی 15ویں کو شب برات۔ لیکن ماہ رمضان المبارک کی شان ہی نرالی ہے۔ اس مہینے میں صرف چند لمحے ہی نہیں بلکہ ہر دن اور ہر گھڑی، یہاں تک کہ روزے دار کا ہر عمل عبادت بن جاتی ہے۔ جیسے روزہ رکھنا عبادت، افطار کرنا عبادت، افطار کرانا عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار کرنا عبادت، تراویح ادا کرنا عبادت، سحری کے انتظار میں سونا عبادت، اور تو اور سحری کھانا بھی عبادت۔ الغرض اس مبارک مہینے میں ہر لمحہ رب کریم کی شان نظر آتی ہے۔ میرے عزیزو، رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ رحمتوں برکتوں کی کثیر برکات لیے ہوئے آتا ہے، اور اس مہینے میں ذرا سی نیکی کا اجر و ثواب اور فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، لہٰذا اس مہینے میں کثرت سے اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں اور دلی مرادوں کے حصول کے لیے دعائیں کی جائے، کیونکہ باقی مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں دعائیں جلد قبول کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ شعب الایمان میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ میرے عزیزو، جب ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کا استقبال فرماتے اور قبلے کی طرف رخ کر کے یوں دعا مانگتے، اللہم اہلہ علینا بالامن والامانت والسلامت والعافیت المجللت ودفاع الاسقام والعون علی الصلاة والصیام والقیام وتلاوت القرآن، اللہم سلمہ لرمضان وسلمہ منا حتی ینقضی وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا۔ ایسے ہی بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر سورہ ملک 3 مرتبہ پڑھے گا تو آئندہ 1 سال تک وسعت رزق کی برکات سے مالا مال رہے گا۔ اور بہت سے بزرگان دین نے سورہ ملک کے ساتھ ساتھ میں
دعائے حزب البحر کا پڑھنے کا بھی کہا ہے۔ تو جو لوگ دعائے حزب البحر پڑھ سکتے ہیں وہ سورہ ملک کے ساتھ میں دعائے حزب البحر بھی پڑھیں، اور جو نہیں پڑھ سکتے وہ صرف سورہ ملک ہی پڑھ لیں۔ مزید بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کوئی رمضان المبارک کی چاند رات کو مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، 21 مرتبہ سورہ قدر، اول آخر آپ 3 بار یا 7 بار درود شریف بھی پڑھ لیں۔ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ لے تو رزق میں ایسی برکت ہوتی ہے جیسے پانی اونچی جگہ سے ڈھلان کی طرف بہتا ہے۔ ایسے ہی رمضان المبارک کی پہلی رات سے 7ویں رات تک اگر یہ عمل کر لیا جائے سورہ فتحہ کا تو بھی اس کے بے شمار فضائل و برکات بزرگوں نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلے عمل سمجھ لیجئے، پھر اس کے فائدے بھی بیان کرتا ہوں۔ تو رمضان المبارک کی پہلی رات سے 7ویں رات تک سورہ فتحہ پڑھیں۔ سورہ فتحہ یہ 26ویں پارے کے اندر ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس کی ابتدا ہے۔ تو سورہ فتحہ پڑھتے ہوئے جب لفظ فتحہ آئے تو 500 مرتبہ یا فتاحو پڑھیں۔ ایسے ہی اس سورت کو 3 مرتبہ آپ روزانہ 7 دن پڑھ لیا کریں۔ سورہ فتح پڑھنا شروع کریں گے، جب لفظ فتحہ آئے گا تو آپ یا فتاحو 500 مرتبہ پڑھیں گے اور پھر سورت کو مکمل کریں گے۔ ایسے ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار آپ سورہ فتحہ پڑھنا شروع کریں گے، جب لفظ فتحہ آئے گا۔ ویسے اس سورت میں 3 مقامات پر لفظ فتحہ آتا ہے، تو تینوں جگہ پہ آپ 500 مرتبہ یا فتحو پڑھیں گے اور 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اب اس عمل کے فضائل و برکات بیان کرتے ہوئے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ماہ رمضان المبارک میں یہ عمل کر لے تو سارا سال امن و امان میں رہے گا۔ اب اس وقت ہمارے وطن کے جو حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس عمل کو ضرور کریں۔ ایسے ہی بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی بیماری لاحق نہیں ہوگی جس کا علاج ممکن نہ ہو، کوئی دشمن اس پر غالب نہیں آ سکتا، چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ جادو، جنات، حسد اور نظر بد وغیرہ سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ اگر مفلوق الحال ہو تو آئندہ رمضان آنے سے پہلے وہ انسان غنی ہو جاتا ہے۔ اگر مقروض ہو تو قرض کی ادائیگی کے اسباب بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی جن بچے بچیوں کے شادی بیاہ میں رکاوٹیں ہوں، اگر وہ پڑھ لے تو ان کی یہ پریشانی بھی ختم ہو جاتی ہے اور آئندہ رمضان آنے سے پہلے ان کے رشتے ہو جاتے ہیں۔ اب ممکن ہے کہ بہت سے لوگ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا نہیں جانتے ہوں گے، جس وجہ سے وہ سورہ فتحہ نہیں پڑھ سکتے، تو ان کی آسانی کے لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ صرف یا فتحو 11,000 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی 11,000 کو 3 دن میں تقسیم کر لیں۔ جیسے پہلے دن 3,666 مرتبہ اور دوسرے دن بھی 3,666 مرتبہ اور تیسرے دن 3,668 مرتبہ پڑھ لے تو یہی سارے فائدے حاصل ہوں گے جو سورہ فتح پڑھنے والے کو حاصل ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو تمام چیزیں اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ کیجئے گا، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دینے کی مکمل کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان المبارک کے فیضان سے، اس کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔